حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1 کبوتر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کو بہت پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام سے دنیا کے تمام پرندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور سب پرندوں کی بات کی جائے تو سب پرندوں کی بنسبت کبوتر زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی بنسبت زیادہ بلندی تک جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا کون کرتا ہے؟ عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، جسے عقاب کے لیے اتنی اونچائی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا ہی اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ پہلا تو تھا کبوتر، اور دوسرے جو ہے نا وہ ہے بلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگار لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بلی کی بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ بلی جس شخص کو دعا دے دے وہ شخص اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بلی کی بد دعا بھی بہت بری ہے دوستو۔ جس شخص کو بلی بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ اس کو اس عورت نے کھانے پینے کی کچھ دیا اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا، وہ کچھ کھا بھی نہیں سکی، چنانچہ اس بھوک پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل فرمایا۔ یعنی کہ بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ دینا اور نہ ہی خود وہ کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3 بلی کے بعد ہے چڑیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ نمبر 1 جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2 چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، اس میں ذرا بھر بھی چالاکی نہیں ہے۔ نمبر 3 چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں کہیں بھی کھانے پینے کو ملتا ہے وہ کھا پی کے چلی جاتی ہے اور دوسرے دن کے لیے جمع نہیں کرتی ہیں۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بلیو رکھتی ہے، اس کا یقین ہے کہ جو ہمیں صبح زندگی دے گا وہ کھانا بھی ضرور عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کوئی بھی چیز ایڈوانس میں سٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4 چڑیا کے بعد ہے کتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات گزرے ہیں کہ جنہوں نے کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بخش دیا اور کتوں سے پیار کرنے پر انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح کہ اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستو ایک بات یاد رکھیے، کتوں کی تھوک سلائیوا ناپاک ہے، البتہ کتوں کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن انسان کھیتی باڑی اور جانوروں کی سیکیورٹی کے لیے ایز اے سیکیورٹی گارڈ گھر سے علیحدہ کس جگہ پر کتوں کو رکھ سکتا ہے، لیکن کتوں کو گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ اب کتے کی باری آتی ہے، اس کے بعد 5ویں باری ہے چیونٹی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹیوں کو ایک عام جانور سمجھتے ہیں اور اسے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہم لوگ چیونٹیوں کی اگر اہمیت کو سمجھ لیں تو بھول کر بھی چیونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ دوسری چیونٹی کو بلند آواز میں پکار دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو تم سب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹیوں کی بات کو دور سے سن کر دل ہی دل میں مسکرانے لگے۔ دوستو چیونٹیاں بھی انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ ماڈرن سائنس نے یہ بات پروف کر دیا کہ چیونٹیاں بستی بنا کر کمیونٹی کی شکل میں رہتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جس طرح آپ اور میں ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر اچانک چیونٹی پاؤں کے نیچے آ کر مرتی ہے تو ایک الگ بات ہے،